بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، اور نمبر 2 پہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ ہم آج یہ 2 ٹاپکس اپنے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ یہاں ایک کوشچن میں خود ریز کرتی ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، یا بنگلہ دیش کا قیام کیوں عمل میں آیا، یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پس منظر میں کون سے محرکات اہم رہے، یا کون سا کردار کس کا رہا۔ تو اس کو ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جب 1970 میں قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوتے ہیں تو مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ 169 میں سے 167 نشستیں، جس میں 7 نشستیں خواتین کی تھیں، حاصل کرتی ہے، جبکہ باقی 2 سیٹوں پر نور الامین اور ترکی دیورائی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ 1970 کے جب قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوتے ہیں تو مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 169 میں سے 167 نشستیں حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی طرح مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے 144 میں سے 88 نشستیں بشمول خواتین 5 نشستیں، یعنی کہ اس کے اندر 5 خواتین کی نشستیں شامل تھیں، حاصل کی، اور اس طرح واضح کامیابی حاصل کی، اور باقی نشستیں دوسری سیاسی پارٹیوں نے حاصل کی۔ اب انتخابات کے بعد سب سے بڑی جنگ اقتدار کی جنگ تھی، کیونکہ اب چونکہ دونوں کو ہی فتح حاصل ہوئی تھی، ایک کو مغربی پاکستان میں اور ایک کو مشرقی پاکستان میں۔ اب دونوں ہی چاہتے تھے کہ اپنا اقتدار سنبھالیں، تو اس کے لیے شدید قسم کی جنگ، ایک ماحول گرم ہو گیا، کیونکہ اب مجیب الرحمان کا ارادہ تھا کہ انہیں اقتدار دیا جائے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کا ارادہ تھا کہ انہیں دیا جائے اقتدار۔ تو یہی وجوہات تھی، انہی وجوہات کی بنا پہ بنگلہ دیش کا قیام بھی عمل میں آیا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی بھی ہوئی۔ اب ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اس ٹاپکس کو پڑھتے ہوئے۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ ڈور عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی، تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کا خراب ہونا یقینی بات تھی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ اب پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہاں پر مکتی باہنی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوتی ہے تاکہ حالات پرامن بنائے جا سکے، لیکن یہ مذاکرات کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کشیدہ حالات کے باعث لوگوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اب بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ شروع کر دیا، اور مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی افواج کو بھی روکے رکھا۔ جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی، رسد مطلب وہ جو اسباب تھا، مال و اسباب تھا، وہ سب جب ختم ہو گیا اور مغربی پاکستان سے مزید امداد بھی نہ پہنچ سکی، تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ ایکچولی جب شیخ مجیب الرحمان نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے دباؤ ڈالا، کیونکہ اس کو جب مشرقی پاکستان میں اکثریت سے کامیابی ملی تھی، تو اب وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت ہو، تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی حکومت ہو۔ جنرل محمد یحییٰ خان کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو بھی اقتدار چاہتے تھے،
یحییٰ خان بھی اقتدار کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے تھے اور مجیب الرحمان کو بھی اقتدار چاہیے تھا۔ تو اسی دوران شیخ مجیب الرحمان نے ریاستی معاملات میں عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ جگہ جگہ قتل و غارت، عدم تعاون، ٹیکسوں کی ادائیگی اور ادائیگی سے انکار، پھر ہڑتالیں، عدالتوں کا بائیکاٹ اور ملازمین کا کام پر نہ جانا آئے دن کا معمول بن چکا تھا۔ یہ حالات پر قابو پانے کے لیے جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا، مگر حالات قابو سے باہر ہوتے گئے۔ اسی دوران بھارت کی شہپاش شیخ مجیب الرحمان نے متوازی حکومت قائم کر لی۔ اب ہوا یہ کہ 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے تو اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا۔ ان حالات میں شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری نے حالات کو اور ہوا دی اور حالات خراب کر دیے۔ خانہ جنگی بھی عروج پر پہنچ گئی، پھر ڈھیروں عام شہریوں کا قتل عام ہونے لگا، ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان بھارت کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ہندوستان کی حکومت نے مہاجرین کی مدد کا بہانہ بنا کر بھی مشرقی پاکستان پر بھی حملہ کیا، جس سے مشرقی پاکستان کو نقصان پہنچا۔ زمینی اور فضائی رابطہ کٹ جانے اور مقامی لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں فوری اور مؤثر کارروائی نہ ہو سکی اور اس طرح ہماری افواج کو مجبوراً ہتھیار بھی ڈالنا پڑ گئے۔ چونکہ یہ بھارت کی شہ پہ ہو رہا تھا، بھارت کو اس میں کامیابی ملی، وہ کامیاب ہو گیا اور مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو ایک الگ وطن بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کا ہی یہ حصہ تھا 1971 سے پہلے تک، لیکن 16 دسمبر 1971 کو یہ پاکستان سے یہ بازو جدا ہو گیا۔ باکس میں دیکھیے سانحہ پشاور کب ہوا تھا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے ایک اٹیک کیا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان بچے شہید ہو گئے تھے۔ نیکسٹ ہے ہمارا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ یہ آپ کی ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 10 لونگ بھی موجود ہے۔ میں نے نمبرنگ دی ہوئی اپنی بک پہ، آپ بھی نمبرنگ دے لیں گے اپنی بک میں تاکہ آپ کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، سمجھنا بھی۔ اب مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں گے ہم، کہ مین باتیں کون سی تھی وہ پڑھیں گے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، کازز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ جغرافیائی فاصلہ نمبر 1 ہیڈنگ آپ کی۔ پھر ہے تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات، معاشی پسماندگی، ہندو استاذہ کا کردار، زبان کا مسئلہ، نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، بھارت کی مداخلت، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات اور 1970 کے عام انتخابات۔ پوائنٹ نمبر 1 پہ آ جائیے۔ جغرافیائی فاصلہ، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، اتنا ڈسٹینس تھا دونوں کے درمیان۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے ہی پاکستان بنا تھا کن کن قسم کی ابتدائی مشکلات میں آپ نے پڑھا، جو سیاسی انتظامی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری، وہ یہ سارے پوائنٹس آپ نے پڑھے۔ تو جب پاکستان کے اس سالمیت کو نقصان پہنچانے کے تگ و دو میں تھے، اب مشرقی پاکستان ایک سائڈ پہ، مغربی پاکستان ایک سائڈ پہ، بھارت سینٹر میں، تو کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچاتا۔ 1000 میل فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا۔ پولیٹکس کو اور ان کے کلچر کو دیکھنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا، اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا۔ اب ہے پوائنٹ 2، تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے کیا اثرات رہے، امپیکٹس آف ہندوز آن ٹریڈ اینڈ سروسز۔ مشرقی پاکستان میں تجارت و سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھارے تھے، یعنی اندر ہی اندر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ اکنامک بیکورڈنس، معاشی پسماندگی، مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ اب ہندو اساتذہ کا کیا کردار تھا؟ ہندو اساتذہ کا کردار ظاہر سی بات ہے، تعلیم کا شعبہ انہوں نے اپنے ہی کنٹرول میں لینا تھا۔ مسلمان
مسلمان بچوں کو تعلیم بھی انہوں نے اپنی ہی دینی تھی. یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طور پہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو بھی ابھارا. لینگویج ایشوز کیا کریٹ ہوئے؟ زبان کا مسئلہ اگرچہ 56 اور 62 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساسی محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا. نیکسٹ ہے نمائندگی کی شرح کا مسئلہ. مشرقی پاکستان کی آبادی تو 56% تھی اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے. اگرچہ انہوں نے 56 اور 62 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول بھی کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے گئے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہو گئی. اب ہے بھارت کی مداخلت. بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا. بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی. کتنی غلط بات تھی یہ کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو روکتے، لیکن الٹا انہوں نے انہیں اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. جب اپریسیشن ملتی ہے تو پھر انسان وہ کام زیادہ ذوق و شوق سے کرتا ہے. شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات. عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا. شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکے. 1970 کے عام انتخابات جب ہوتے ہیں تو حالات ایک نئی کروٹ لیتا ہے. مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا. بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کر دی، یعنی خود چھوڑ دی. اب جنرل یحییٰ خان یہاں حکومت چھوڑ دیتے ہیں، مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو آ جاتے ہیں اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان چلے جاتے ہیں. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا. ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی. یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک، جس میں آپ نے پڑھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. اور یہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب والا جو ٹاپک ہے یہ آپ کے ایکسرسائز میں ایز اے لانگ کوسچن 10 بھی موجود ہے. یاد اب دونوں ٹاپکس پر کریں گے. لیکچرز کے لاسٹ میں کچھ شارٹ کوسچنز نوٹس آپ کے اٹیچ کر دیے جائیں گے، ان کا اپنے نوٹس میں شامل کر لیں گے، ان کو لکھ لیں گے. اس طرح آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.